اور علی نواز صاحب نے جو ہے وہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے اصول فن باغبانی کے نام سے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اس کو پبلش کیا ہے اور اس کو پریزنٹ بھی کیا جاتا ہے پاکستان کے پنجاب کے حوالے سے نمائندگی کے طور پہ. ہم جاننا چاہیں گے سر سے کہ سر آپ کی جو کتاب ہے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے کیا ہمیں نالج ملے گا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور یہ بڑی میرے اپنے خیال میں میں جب اس کتاب پہ کام مجھے کہا گیا کہ کریں، ہمیں ایسی بک چاہیے. صحیح. اچھا، اس کتاب میں کیا ہے، ہمارے لاہور کے خاص طور پہ جو سیزنل فلاورز ہیں، اچھا، گلاب 100 قسمیں، ٹھیک ہے، گل دودی 100 سے زیادہ قسمیں، ہمارے گرمیوں کے کون سے پھول ہیں، ان کو کب لگانا ہے، ان کی پنیری سے ہوں گے، پنیری کیسے تیار کرنی ہے، سوائل کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، وہ بالکل ایک خانے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 15 دن کی پنیری ہے. اس کے بڑا شارٹ کٹ ہے. اچھا. اور سردیوں میں کون سے پھول ہوتے ہیں، ان کو کس طرح گھر میں اگر کرنا ہے، یا جو لاہور میں جو کچھ ہے، درخت کتنے ہیں، کس کس قسم کے ہیں، جو ہے درخت پھولوں والے کون سے درخت ہیں، جو ایور گرین ہے وہ کون سے ہیں، جو ہم سجاوٹ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے وہ کون سے ہیں. اچھا، کہ یہ درخت بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. اچھا، درخت پرندوں کو ان سے بڑا پیار ہوتا ہے، ان کو پرندوں سے اور کیڑوں سے. ایک دفعہ ہمارے ایک ڈائریکٹر جنرل تھے ندیم اسلم چودھری، اور وہ کہیں اب چیف سیکرٹری ہیں کسی صوبے کے. ایک دفعہ وہ ادھر ہم بیٹھے، ناصر باغ ہے، اس میں ایک بڑا سا پلکن بوڑی کا درخت. اچھا، وہ ان کے قریب بیٹھ گئے، میں ان کے متحد تھا، تو مجھے بینچ پہ بیٹھ گئے، بڑے سادہ اور بڑے بہترین آدمی. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ذرا غور کرنا، اس درخت پہ کم از کم 100 سے زیادہ قسم کے مختلف انسیکٹس تھے، کوئی 20 ایک قسم کے برڈز تھے، ان کا وہاں گھر تھے، ان کے پرندوں کا اپنا پیار تھا. پھر اس کے اوپر جو ان کے پتے تھے، کوئی پرندے کھا رہے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں انجیر ٹائپ ہوتی ہیں، اس کا فروٹ وہ کھا. اچھا، جو کیڑے ہیں وہ جڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک درخت جو ہے ایک دنیا ہوتی ہے. اچھا، اس دنیا کا پھر ہمارے ساتھ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بھی ریلیشن ہوتا ہے. اگر ہم ان سے پیار کریں گے تو ہم زندہ رہیں گے، کیونکہ ان سے ہم آکسیجن لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایکو سسٹم ہے. جو اصول فن باغبانی کتاب ہے نا، اس میں نے جتنے درخت ہیں لاہور میں، سردیوں میں جو پتے گرا دیتے ہیں ان کی الگ سے قسمیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، ان کو گرو کیسے کرنا ہے، وہ ٹیبل بنا کے، اس میں یہ نہیں ہے کہ 6 صفحے لکھے ہوئے ہیں موٹا موٹا. اچھا، اور بڑی اس میں تصویریں درختوں کی، پھولوں کی، اور اسی طرح گراؤنڈ کورز ہمارا بڑا ریلیشن ہوتا ہے ایک لینڈسکیپ کے ساتھ، جو ہمارے گراؤنڈ کورز ہیں، ہماری شربز ہیں. اچھا، پھر سب سے خوبصورت جو نیچر نے ہمیں تحفہ دیا ہے وہ فریگرنس شربز کا ہے، خوشبو جن سے آتی ہے. مثلاً چنبیلی ہے، موتیا ہے، پھر ہماری رات کی رانی ہے، مروا ہے. یہ ایسے ہیں جو ہمیں ایک گھر میں ایک اگر رات کی رانی آپ نے لگائی ہو، جب 14ویں کا چاند جو ہے وہ دن آتے ہیں نا، تو وہ مہک جاتا ہے پورا گھر دور تک. اچھا، مروا جو ہے یہ ستمبر اکتوبر، جب بھی یہ چاند بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں خوشبودار. اور ہمیں ان سے جو ہے ان کو لگانا بھی چاہیے گھروں میں، اور ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے ہی تو ہماری زندگی ہے، درختوں سے. بے شک، آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا، مجھے بتائیے گا نواز صاحب کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جتنے زیادہ درخت جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ جنگل ختم ہو رہے ہیں، اتنی تعداد میں ہم اس کو پلانٹیشن کر نہیں رہے. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ ہم اس سے جتنے درخت، اب تو یہ قانون بن گیا ہے کہ درخت کاٹنے والوں کو 2 سال سزا ہے. اب کوئی درخت کاٹ کے دکھائے اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی کامن چیز میں نے نوٹ کی ہے، اکثر نا لاہور کی خاص سوسائٹیز ہیں، وہاں پر جیسے سردیاں آتی ہیں نا تو وہ درختوں کو مطلب بڑے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ جڑوں سے تو نہیں کاٹتے، لیکن اوپر کے جو تنے موٹے اچھے خاصے وہ کاٹ کے جو ہیں وہ ٹنڈ منڈ کر دیتے. یو تھنک اٹس فائن؟ کہ میری نالج نہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں.
یہ ایسے ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ٹریمنگ کہتے ہیں, اور لائٹ سی ٹریمنگ اس لیے الاؤڈ ہوتی ہے کہ درخت کو جو ہے ایک شکل دینی ہوتی ہے تاکہ وہ بہتر, مثلا وہ بجلی کی تاروں پہ اگر گر رہا ہے, مثلا وہ ایک پیدل چلنے والے کے منہ کے شاخیں اس کو لگیں, تو صرف اس حد تک جو ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ ویسے پھر وہ تو کرائم ہے. آپ بڑا تنا کاٹ دیں یا بڑے ٹہنے کاٹ دیں تو وہ کہاں پہ جو ہے وہ کمپلین کی جا سکتی ہے کوئی, مطلب کیونکہ بہت اب دیکھیں پی ایچ اے ایک ایسا زبردست ادارہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے 1998 میں قائم کیا, جو یقین کریں بہت ساری ان کی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہے, جو یہ بھی بڑی ان کی اہم کنٹریبیوشن تھی کیونکہ وہ پلانٹ لور ہیں اور درختوں سے پیار کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ ادارہ بنایا تاکہ یہ محافظ ہو, یہ حفاظت کرے درختوں کی, شہر کی خوبصورتی کو بڑھائے, پھول لگائے, لینڈسکیپ اچھی کرے شہر. اچھا اس میں ہمارے ایکٹ میں ہے کہ اگر کسی نے بڑے بڑے تنے کاٹ تو وہ اجازت لے پی ایچ اے سے آ کے. بالکل صحیح ہے. تو یہ شکایت کہاں کی جائے, میں جاننا چاہتی ہوں. یہ شکایت ریس کورس پارک میں ڈائریکٹر کوئی جنرل نمبر وغیرہ نہیں ہے؟ بالکل نمبر ہے. طاہر وٹو صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے. انہوں نے لاہور کو 4 چاند لگا دیے ہیں, اور یقین کریں کہ بہت سالوں بعد جو ہے اتنا کمپیٹنٹ اور پلانٹ لور اور انوائرمنٹ کو خوبصورت کرنے والی شخصیت جو ہے طاہر بٹو صاحب, ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے. آپ ان کے دفتر جائیں, کوئی بندہ درخت کسی کو ہاتھ لگائے وہ یقین کریں بڑا سخت ایکشن. میرا خیال ہے کہ طاہر بٹو صاحب کو جو یہ سوسائٹیز ہیں لاہور کے اندر, وہاں پر اپنے بندے بھجوانے چاہیے, کیونکہ میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ سوسائٹیز کے اندر جو وہاں کے رہائشی ہیں اور انتظامیہ ہے نا, وہ کر یہ رہی ہے ظلم کہ درختوں کو جو ہے وہ بہت بے دردی سے گنجا کر رہی ہے. مطلب ایک ٹریمنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ آپ درختوں کو جو ہے وہ بالکل ہی صرف جڑ چھوڑ دیں اور ان کے موٹے تنے کاٹ کے کہیں کہ جی ہم ٹرم کر رہے ہیں. مطلب وہ کہ نا ایک آپ کے بالوں کی کٹنگ کروں اور ایک میں بالکل ہی آپ کے بال صاف کر دوں, تو اس میں فرق ہوتا ہے. اچھا تو ابھی کے لیے میں جاننا چاہوں گی نواز صاحب کہ ابھی ہم موسم چینج ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں جیسے گرمیاں آئیں گی تو ہمیں درخت کا نہ ہونا زیادہ تنگی دے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دھوپ کی شدت جو ہے اس میں آپ کو چھاؤں ہی درخت پرووائڈ کر سکتا ہے, اور پولوشن کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن چھاؤں جو ہے اس کے لیے درخت کا ہونا بہت زیادہ ضروری. تو کون سا ایسا درخت ہے جو کہ تیزی سے گرو کرتا ہے انڈیویجولی اگر آپ پلانٹ کریں, اور وہ جلد جو ہے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو مجھے بڑی اچھی آپ کی یہ بات لگی, آپ کی میں بات پہلے والی کو ذرا ساتھ چلاتا رہوں کہ یہ سوسائٹیز میں جو ہے نا یہ بالکل ظالمانہ طریقے سے ان کو کاٹا جاتا ہے. یہ اب میں چونکہ پی ایچ اے میں نہیں ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے پی ایچ اے کے قانون کا کہ وہ اس میں ان کی ایکسیس عملہ کم ہونے کی وجہ سے کم ہے ایکسیس, لیکن ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں. اور اگر کوئی کمپلینٹ ہو تو واقعی شکایت کو یہ پہنچتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی, یقین کریں ٹریمنگ کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑے, یہ ایسے ہی ہے کسی کا بازو کاٹ دیں آپ, کسی کا جو ہے سر کاٹ دیں. یہ درخت اتنے پیارے ہیں, یہ زندہ ہوتے ہیں, یہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. یہ درخت ایسی چیز ہوتے ہیں کہ دیکھیں درخت جو ہے آپ یہ رسپونڈ کرتے ہیں انسانوں کو. اگر ان کے پاس سے برا انسان گزرے تو یہ ریسرچ ہے کہ یہ پرے ہو جاتے ہیں, ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. اچھا یہ میوزک کو رسپانس کرتے ہیں, اگر ان کے یہ چھوٹے ہوں ان کی سپراؤٹنگ بہتر ہو جاتی ہے, یہ ان کی نشو و نما میں بہتری آ جاتی ہے اگر ان کو ہلکا سا میوزک کوئی ان کے ریدم کا جو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا یہ اتنے قریب ہوتے ہیں انسانوں کو, تو ان کو نہ اس طرح کاٹنا چاہیے. بہت ہی مجبوری ہے, مثلا بجلی کی تار سے بچنا ہے تو تھوڑا سا ایک آدھ شاخ. دوسرا آپ نے جو ہے کہ کون سے ایسے فاسٹ گروئنگ ٹریز ہیں. فاسٹ گروئنگ ٹریز جو ہوتے ہیں, ہم یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سوائل کو جہاں درخت لگایا ہے, اگر وہ ہارڈ سوائل ہے, اس میں کلر ہے, اس میں تھور ہے, اس میں شور ہے, مطلب وہ جو کلراٹھی زمینیں ہوتی ہیں اور جس میں نمک زیادہ اور ہارڈ ان کی کلے جو ہے, مطلب وہ اس میں ان کی سلو گروتھ ہوتی ہے. لیکن جو پورس مٹیریل ہے, جیسے اگر آپ نے درخت لگانا ہے تو اس میں آپ پتوں کی کھاد ڈال دیں, آپ اس میں بیگاس ڈال دیں, کوئی کہیں سے
थोड़ा सा आधा किलो हस्क चावल की जो होती है वो डाल दें, थोड़ी सी कहीं खुश्क बिल्कुल ड्राई गोबर डाल दें। तो ये चीज़ें अगर आप डालेंगे तो अच्छा। फिर अगर छाँव ज़्यादा लेनी है, हम बहुत सारे ऐसे प्यारे दरख्त हैं, आई लव, मैं सुहाजना ऐसा दरख्त है। मैं एक दफ़ा अपनी एक नर्सरी में गया तो एक टुंड मुंड सा ना, मुझे जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी ने ब्रूटल उसको काट के उसका सिर्फ इतना सा टुंड पड़ा हुआ था और जिंदा था। मैं ये टाउनशिप में नर्सरी है, अब भी है। तो मैं गया, मैंने कहा यार इस दरख्त को क्या, कहने लगे ये दरख्त है, लोग इसकी छाल ले जाते हैं, इसकी शाखें तोड़ के, इसके पत्ते, इसकी जड़ें ले जाते हैं। मैंने कहा ये कौन सा, पहचाना नहीं जा रहा था ना। और टुंडा जो है पे ऐसी, उन्होंने कहा ये सुहाजना है। मैंने कहा ये तो सोना है, मोरिंगा जिसे कहते हैं। आजकल तो बल्कि आपको शुगर का मसला हो 10 तरह के, तो आप उसका कावा पीजिए। ले यकीन करें, लाहौर में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने 1200 दरख्त टाउनशिप में लगाए, उसमें से सिर्फ अब 35 दरख्त बचे हुए हैं जो मैंने अपने वालिद असलम शाह के नाम का एक दरख्त लगाया। एक मेरा डिप्टी डायरेक्टर है तनवीर, मैंने कहा तुम भी अपने बाप के नाम का लगाओ ताकि ये दरख्त तो बचाओगे ना आप, कि ये मेरे अब्बे के नाम का है। तो वो 1120 दरख्त थे। वो मैंने पता नहीं कैसे प्रोड्यूस किए, लगाए, उसमें से 35 अब हैं। और भी कुछ जगहों पे फिर ये रेस कोर्स में भी लगाए। अच्छा, मोरिंगा ये फास्ट ग्रोइंग है, मेडिसिनियल है, बहुत अच्छा है। फिर हम दूसरा हमारा अच्छा दरख्त जो है वो पिलखन है, बोड़ी, पिलखन बोड़ी। तो ये फास्ट ग्रोइंग भी है, इसका शेड बड़ा अच्छा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आप आ गए तो मैं आपसे पूछूं। अक्सर देखते हैं यहाँ पर हमें लाहौर की सड़कों पे खजूर के दरख्त भी नजर आना शुरू हुए। खजूर तो यहाँ का खजूर का दरख्त जो यहाँ के मौसम के हिसाब से तो ठीक नहीं है, और वो हमें फ़ायदा भी नहीं देता क्योंकि जो हमारे एक्सट्रीम वेदर्स हैं उसकी छाँव भी नहीं है। तो ये किसका मशवरा था? ये मतलब कोई गाइड नहीं प्रॉपर हुआ, कोई कन्फ्यूजन था, क्या कहेंगे आप? देखें, जो खजूर है ना, ये वैसे तो हमारे सहराओं का, हमारा ये देसी खजूरें ये हमारी हैं। अच्छा, ये खजूर, लेकिन ये ना बाज़ औक़ात एक इसके खजूर के फ़ायदे भी बड़े अच्छे हैं, और इसको जो है एज़ ए डेकोरेशन या वो उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये खजूर जो है फिर इतनी, चूँकि दुबई और इन इलाकों में सहराई इलाके हैं, इन्वायरमेंट को ये बर्दाश्त करती है, गर्मी को बर्दाश्त करती है, खूबसूरत भी, रोमांटिक भी है, थोड़ी उदास भी है। उदास मान लेते, रोमांटिक कतई नहीं है, मतलब ऑन अ सीरियस नोट उसके तो पत्ते छाँव ही नहीं करते हैं। तो इसका हम मतलब जहाँ पे आपको छाँव चाहिए, लाहौर जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दरख्तों के बगैर कंक्रीट का ज़्यादा परसेंटेज महसूस होता है, खासकर गर्मियों में। मतलब गाड़ी खड़ी करने को छाँव नहीं आपको मिलेगी, ऐसे में आप खजूर का दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी करेंगे, खुद बताइए, रोमांस उड़ जाएगा थप करके हवा बन के। जी हाँ, जी हाँ, उस हवाले से मतलब अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन, आपके ख्याल में किसका मशवरा था खजूर का दरख्त लगना चाहिए लाहौर में? बस ये इतना ज्यादा तो नहीं है, लोगों ने बस किसी को आला तक आप पहुंचाएं। मतलब आप अगर जाते हो उन अच्छा चलो आइंदा से हम खजूर को जो है जहाँ करें वो दरख्त लगाएं जो कि यहाँ के मौसम के हिसाब से रिक्वायर्ड हो। मतलब गर्मी में एसी वाली गाड़ी में बैठना मजा देता है, लेकिन अगर आप उसको 2 घड़ी के लिए खड़ा कर लें धूप के अंदर, तो जितनी शदीद गर्मी होती है, और 8 से 9 महीने तो लाहौर में गर्मी रहती है। सो ऐसे में जो है यू नीड छाँव। फिर वो एक बेचारा मासूम सा दरख्त होता है, वो 50 गाड़ियाँ होती है, हर बंदा ऐसी अच्छी खड़ी करनी गड्डी। देखें आप दरख्त कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं कि हमें अपनी गाड़ी के लिए भी, अभी कभी कोई वक्त होता था कि लोग इसकी छाँव में गर्मियों में बैठते थे, मुसाफिर आते थे, तो मैं तो एक बकैन जैसे है। मैं तो अब सिर्फ यहाँ बैठ के माइके बात करती हूँ। आप माशाल्लाह जो आपकी जो है वो पहुंच है कि आप ये पैगाम वहाँ तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लाहौर जो है वो आगे जश्न बहारा के मौके पे खूबसूरत लगेगा, हर तरफ खूबसूरत फूल होंगे, दिखाई देंगे। सो अगर इस हवाले से दरख्तों की प्लांटेशन के हवाले से कुछ और ज्यादा काम हो जाए, बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव बात है ये। यकीनन मेरे भी जितना मैं भी लगाऊंगा दरख्त आपके इस मशवरे से। खजूर का आपने लगाना? हाँ, खजूर वैसे मेरे ज़हन में था एक जगह पे मैंने लगानी थी, लेकिन अब मैं उसको फिर शायद ना लगाऊं। नहीं आप अच्छा, पीपल का दरख्त के हवाले से क्या कहेंगे? पीपल का दरख्त, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, मैं सर्कुलर गार्डन में था और मैंने देखा एक ना दीवार से ये उगा हुआ दरख्त है, दीवार में से निकल आता है सीड से। तो हम तलाश कर रहे थे ऐसा दरख्त जो हार्डी हो और मरे ना और उग जाए, और पानी भी कम लगाना पड़े उसकी देख। तो ये वो था। हमने फिर, आप कभी इधर जाए ना बादामी बाग,
लारी अड्डे के बिल्कुल सामने सेंटर मीडियन में, तो वहाँ मैंने कोई तकरीबन 100 के करीब दरख्त लगाए थे। अच्छा। साथ मेरा एक डिप्टी डायरेक्टर वही तनवीर सही टुंडा। अच्छा, वो दरख्त वो अब 12-12 16-16 फुट के हैं, और आप देखिएगा उन्होंने मरना ही नहीं, हम मर जाएंगे मुझे पता है। आपको दुआएं देंगे भाई, आप परिंद सब दुआएं देंगे यकीन आपको। करें, मैं वीकेंड सैटरडे को रात को वहाँ से 12-1 बजे मैं उनको छूता हूँ, जब मैं गाड़ी से हाथ लगा निकाल के ना, वो सारी प्लांटेशन ये लाहौर के लाखों मेरे हाथ। जौहर टाउन की साइड पे कुछ दरख्त लगवाइए ना, जरा बर्गर शर्गर के साइड पे खजूरा कट कर आओ। नहीं, जौहर टाउन में तो बड़े अच्छे हमने प्लांटेशन। कुछ और भी लगाइए, मजीद की गुंजाइश है, मतलब रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल जौहर टाउन में लगाते हैं। मतलब लाहौर जो है वो अपनी सब्जी के लिए मशहूर हुआ करता था, और कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि मौसम की शिद्दत जो है उसमें चीज़ और भी हेल्प कर सकती है। हाँ, देखिए ये इनवाइट करते हैं बादलों को, बिल्कुल, ये हवाओं को खुश आमदेद कहते हैं ये दरख्त, और फूलों के लिए जो है ये बाजू फैला देते हैं कि हमारी जो है परिंदे हैं वहाँ पे उनकी रिहाइश होती है, उनके घर होते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल। बात हम करें जब अली नवाज शाह साहब से, बात इनसे हो रही है इस वक्त प्लांटेशन के हवाले से।